وہ آیت جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں دوست ہیں، اور جو لوگ ان سے دوستی کریں تو پھر وہ انہی میں سے ہوں گے۔ اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے۔ پیغمبر اسلام 13 سال تک مکہ میں رہے، پیسفل ڈھنگ سے مشن کو کنٹینیو کرتے رہے، لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود، لوگوں کے ٹارچر کرنے کے باوجود آپ لوگوں کے ساتھ انتہائی خیرخواہانہ انداز میں خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ آپ کا کوئی پولیٹیکل گول نہیں تھا، آپ کوئی پولیٹیکل ایمبیشن نہیں رکھتے تھے، اس کے باوجود حکومتوں نے، سرداروں نے، لیڈروں نے آپ کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا۔ اللہ کی رہنمائی میں اور گائیڈنس میں آپ مکہ سے نکلتے ہیں اور مدینہ چلے جاتے ہیں۔ مدینہ جانے کے بعد بھی آپ نے انتہائی پازیٹیو اینڈ پیسفل انداز میں اپنے مشن کو کنٹینیو کر دیا، اس کو آگے بڑھایا۔ لیکن اس کے باوجود ڈسپائٹ آف آل یور پازیٹیو اینڈ پیسفل ایکشنز، اہل مکہ اور آپ کے مخالفین، آپ کے اپوننٹس نے آپ کے خلاف جارحیت شروع کر دی۔ اب مدینہ میں بار بار وہ چڑھائی کرنے لگے۔ اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی کہ تم اپنا ڈیفنس کرو۔ اب وار لائک سچویشن پیدا ہو گئی تھی، کنفرنٹیشنل سچویشن پیدا ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کی بھیڑ میں کچھ لوگ تو بہت ہی پکے مسلمان تھے، مومن تھے، لیکن کچھ لوگ وہ تھے جو منافق تھے۔ آپ سمجھیے کہ یہ وار لائک سچویشن تھی۔ مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست ہے، وہاں سب لوگ سارے مسلمان ہیں، اس میں سے کچھ لوگ یہ سوچنے لگے کہ ابھی تو جنگی صورتحال ہے، محمد اور دوسرے لوگوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اینڈ ہو نوز کہ ہو ول ون۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ ہو نوز ہو ول ون۔ تو ایسے منافق لوگ اور کمزور ایمان والے لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم ان سے بھی رابطہ رکھتے ہیں، یعنی جو لوگ آپ کے خلاف بالکل محاذ کھڑا کیے ہوئے تھے، بالکل اعلانیہ، یعنی بالکل کلیئر تھا کہ یہ گروپ ہے، بالکل نام کے ساتھ، اس میں یہ لوگ شامل ہیں اور یہ لوگ آپ کے دشمن ہیں۔ تو یہود و نصارہ کا اس وقت ایک بڑا گروپ تھا جو آپ کے دشمن تھے، وہ بائی فیز معلوم کیے جا سکتے تھے، وہ پورا گروپ۔ تو ان سے یہ لوگ جا کر دوستی کیے ہوئے تھے، اور کئی دفعہ جو یہاں بات چیت ہوتی تھی وہ جا کر ادھر بتا دیتے تھے راز کی باتیں۔ تو یہ آیت دراصل اسی کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس راز کو فاش کر دیا، ان کی اس سرپٹیشس ایکٹیویٹی کو آپ نے ڈسکلوز کر دیا۔ یہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے آگاہ بھی اسی بہانے کر دیا کہ دیکھو تمہارے درمیان کچھ ایسے لوگ ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کی نشاندہی کی گئی اور اس پر سخت نوٹس کیا گیا کہ وار ہو رہی ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کے خلاف لوگوں نے محاذ کھڑا کر دیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں یہ معلوم ہے، پچھلے زمانے میں جو لڑائیاں ہوتی تھی وہ آج کی طرح کی نہیں ہوتی تھی کہ آپ کو معلوم بھی نہیں کہ بم پھینک کون رہا۔ وہ تو بہت کلیئر ہوتا تھا چونکہ کمبیٹنٹ سامنے آتے تھے۔ تو اس وقت کے لیے یہ بات ہے، یہ جو آیتیں ہیں مثلا سورہ مائدہ کی آیت، تو یہ آیت اسی کانٹیکسٹ میں ہے، اسی کانٹیکسٹ میں ہے۔ اسی موقع سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی جو سورہ ممتحنہ میں ہے، سورہ ممتحنہ کی غالباً آیت نمبر 8، 9، 10، اس کا آپ مطالعہ کیجیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے بہت ہی واضح انداز میں، بالکل کلیئر، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو اس سے نہیں روکتا ہے کہ تم ان لوگوں سے جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، جنہوں نے تمہارے خلاف لڑائی کا آغاز نہیں کیا ہے، کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو، بھلائی کا کام نہ کرو۔ اللہ اس سے نہیں روکتا ہے، اللہ تو بھلائی کرنے والے کو، انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک ایسے ہی لوگ پسندیدہ ہیں۔ اللہ تم کو ان لوگوں سے روک رہا ہے جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے، جنہوں نے تمہارے خلاف لڑائی کا آغاز کیا ہے۔ یہ لوگ ظالم ہیں۔ اور کیوں نکالا، یہ بھی اہم بات ہے، کیوں نکالا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ سورہ حج کی آیت نمبر 40 پڑھیے جس میں اجازت دی گئی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں، کیوں تمہیں نکالا گیا۔ اس لیے کہ تم کہتے ہو کہ میرا رب ایک ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ٹکراؤ کی بنیاد جو تھی وہ کیا تھی۔ ٹکراؤ کی بنیاد جغرافیکل فائٹ یا پولیٹیکل فائٹ نہیں ہے، خالص ریلیجس، کہ ایک گروپ ہے جو کہتا ہے کہ میرا خالق اور میرا رب ایک ہے، ہم اسی کے آگے سرنڈر کریں گے، ہم اسی کو اپنا مالک اور ماسٹر مانیں گے۔ دوسرے کا کہنا ہے کہ یو آر ناٹ فری، تم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں مان سکتے ہو، ہماری چلے گی۔
جو ہم کہتے ہیں تم اس کو مانو. اس بنیاد پہ لڑائی ہوئی تھی. اور یہی وہ مخالفین تھے جنہوں نے اس وقت کے جو دور اول کے جو سچے مسلمان تھے، جو ایک اللہ کا کو اپنی زندگی کا مرکز و محور بنائے ہوئے تھے اور اسی کا پیغام عام کر رہے تھے، تو ایسے لوگوں کے خلاف ان لوگوں نے محاذ چھیڑا. اب قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، اور تمہاری غلطی کیا تھی؟ تمہاری غلطی بس اتنی تھی کہ تم کہتے تھے میرا رب ایک ہے. تو یہ بنیاد ہے. تو یہ انتہائی جھوٹی بات ہے. جو عالم دین، جو مسلمان کہیں بھی کھڑا ہو کے یہ بات کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو، تو یہ جھوٹی قسم کی بات ہے.